ہاں جی، میت کو دفن کرنے وقت قبر کے اندر عہد نامہ رکھ دینا، یا اللہ کے نام کی کوئی چیز رکھ دینا، یا کوئی بھی شجرہ ہمارے یہاں ہوتا ہے عموماً اولیاء کرام کی ایک نسبت سے، وہ رکھ دینا۔ سوالات ہوتے ہیں آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ عموماً آپ پاکستان میں دیکھیں گے، ہندوستان میں دیکھیں گے، دو موقف آپ کو سننے میں زیادہ ملتے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جو بالکل کہے گا جائز ہے، اگر آپ کوئی اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں گے حصول برکت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ برزخ کے معاملات اس پر آسان کرے، تو حصول برکت کے لیے عہد نامہ رکھ دیا، کلمہ شریف رکھ دیا، کچھ بھی رکھ دیا، وہ اجازت دیتے ہیں۔ ایک طبقہ علماء کو آپ دیکھیں گے جو اجازت نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کام کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ الٹا گناہ گار ہو جائیں گے، بدعت بھی ڈکلیئر کریں گے۔ تو یہ دونوں موقف سننے کو ہمیں ملتے ہیں، تو اس میں پریشان مت ہوئیے گا۔ ہم سب سے پہلے دونوں موقف پر کیا استدلال ہے، کیا دلائل کیا ہیں دونوں کی، اس کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ زیادہ مضبوط بات جو ہے اس پر عمل کریں گے، بس اتنی بات ہوتی۔ جو علماء اس کا جواز دیتے ہیں ان کی استدلال یہ ہے، صحابہ کرام میں قرآن پاک نے تو اس مسئلے کو ڈسکس نہیں کیا، ویری سمپل، اللہ نے قرآن میں کسی آیت میں ذکر نہیں کیا کہ مرنے کے بعد میت کے ساتھ قبر میں کوئی تبرک والی چیز رکھ دی جائے۔ قرآن ایک چیز بیان کرتا ہے، اعمال، ایمان، عمل صالح، ایمان، عمل صالح، بس۔ تو کسی کے پاس ایمان ہے، نیک اعمال ہے، یہی ہے قبر میں اس کے لیے برکت۔ قرآن نے ایک چیز ذکر کی ہے، لہذا اس اصل کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں، جو احادیث روایات کے ذریعے ہمیں ملی، جس کی سند بھی کافی بہتر ملی، متن میں بھی اعتراضات نہ ہوئے۔ ان میں سے کچھ روایتیں ہیں امام بخاری سے لائے، امام مسلم بھی لائے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، بہت سے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی میں قمیض مانگ لی، قمیص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا لباس مانگ لیا، کوئی چادر مانگ لی، اور بعد میں صحابہ نے بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ہم نے اس لیے یہ مبارک چادر آپ سے لی ہے تاکہ میرا کفن اس کے اندر ہو۔ یہ مختلف روایتیں، یہ ایک صحابی سے بھی نہیں ہے، ایک صحابی سے زائد بھی مروی ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہی مبارک بدن شریف والی چادر دی اور بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ اس میں کفن دے دیجیے گا، صاحبزادی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو علماء جواز کا استدلال بیان کرتے ہیں، یعنی قبر میں میت کے ساتھ عہد نامہ رکھ دیا جائے، اللہ کے نام کا کوئی ذکر رکھ دیا جائے، وہ استدلال یہ کرتے ہیں، دیکھیے گا قبر میں اللہ کا نام نہ رکھنے کی زیادہ سے زیادہ بات یہ ہے کہ بھئی چونکہ میت کا جسم قبر کے اندر گلے گا، پھٹے گا، اس میں خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، تو احتمال ہوگا کہ اللہ کا نام ناپاکی کے ساتھ مل جائے، تو اللہ کے نام کا ادب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو، استعمال شدہ چادر کو مانگا کفن کے لیے، اور ہر مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا ادب اتنا لازم ہے کہ اللہ کے نبی کا بھی ادب ضروری ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب جتنی اشیاء تھی ان کا بھی ادب ہے، صحابہ نے ان کا بھی بڑا ادب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کرتوں کا بھی ادب کیا، استعمال شدہ چیز، ان سے تبرک بھی لیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جب صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک کے لیے آپ کا مبارک کرتا لیا، تو قابل غور بات یہ ہے، ہمارے دین میں جیسے اللہ کے نام کی عزت ہے، حرمت ہے، قرآن پاک کی عزت ہے، حرمت ہے، مصحف کی عزت ہے، حرمت ہے، کسی صفحے پر اللہ کا نام لکھا ہوگا اس کی عزت ہے، حرمت ہے، ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کوئی چیز آپ کو مل جائے، اس کا ادب اور احترام بھی تو ضروری ہے۔ یعنی ایک مسلمان یہ جانتے ہوئے کہ اگر کوئی اس کے پاس کرتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ کرتا ہے، اس کی بے ادبی کا تصور کر نہیں سکتا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا، بلکہ اسے تبرک بھی لیا۔ تو مسلمان کے لیے اس چیز کا ادب بھی ضروری ہے کہ اگر اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی استعمال شدہ چیز مل جائے، تو وہ استدلال یہ کرتے ہیں، قیاس یہ کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے ایک بابرکت چیز جس کی عزت، جس کی تعظیم ہمارے دین میں ضروری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی اپنے کفن کے لیے،
اور کفن کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کی استعمال شدہ چادر یا قمیص کو استعمال کیا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے، چونکہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ کوئی کرتا اب تو نہیں مل سکتا، اللہ کے نبی علیہ السلام عالم برزخ میں اللہ کے پاس اعلیٰ درجے کی حیات میں زندہ ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہم اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قمیص کو برکت کے لیے صحابہ نے لیا اور اس میں کفن دیا گیا، اسی طرح دیگر متبرکات جو ہے، اللہ کا نام ہو، عہد نامہ ہو، کلمہ شہادت ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اگر وہ میت کے ساتھ قبر میں رکھ دی جائے گی حصول برکت کے لیے، تو ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ استدلال ان علماء کا جو بیان کرتے ہیں کہ قبر کے اندر اگر کوئی اللہ کا نام رکھ دیا جائے، عہد نامہ رکھ دیا جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ حصول برکت کے لیے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قابل تعظیم چیز، آپ کی استعمال شدہ چادر، لباس لیا۔ تو یہ وہ قیاس ہے جو ان علماء کا اس طبقے کا وہ بیان کرتے ہیں اور جواز دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دیکھیں گے بہت سے علماء ہیں جو اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ جو قیاس کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس سے اللہ کے نام کی طرف، یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ قیاس کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک بڑے اصول ہیں کہ ہر طرح سے مقیس علیہ اور مقیس جو ہوتا ہے ان دونوں کے اندر مشابہت ہونی چاہیے، جامعیت ہونی چاہیے۔ اگر فرق آ جائے گا تو کبھی بھی قیاس ٹھیک نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ لہٰذا بہت بڑا طبقہ ہے فقہ حنبلیہ میں سے، فقہ شافعیہ میں سے، فقہ مالکیہ میں سے، اور بہت سے علماء حناف بھی ہیں جن کا استدلال یہ ہے کہ یہ قیاس بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں استعمال کے لیے لباس پہنا کرتے تھے، نالین شریفین استعمال کیا کرتے، اور اللہ کا نام بھی موجود تھا صفوں کے اندر، مصحف کے اندر قرآن بھی موجود تھا۔ دونوں کا قیاس اس لیے درست نہیں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہن لیا کرتے تھے یا مبارک نالین پہن لیا کرتے تھے تو یہ لباس پہننے کے بعد خود لباس کو ایسے موقعوں کے اوپر پیش کرنے کے لیے ایک التزام ثابت ہو جاتا ہے کہ لباس پر گندگیاں بھی لگتی ہیں، ناپاکیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ حدیثوں میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جبریل آ گئے اور عرض کی، اللہ کا پیغام دیا کہ آپ کی مبارک نالین میں کچھ نجاست لگ گئی ہے، آپ انہیں اتار دیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوران نماز ہی اپنی نالین شریفین کو اتار دیا، پیچھے صحابہ نے بھی اتار دیا دیکھتے دیکھتے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لباس کو اور مبارک نالین کو جب استعمال کیا تو کوئی بھی شخص جب کپڑا پہن لیتا ہے تو وہ خود اس کپڑے کو پہننے کی وجہ سے ایک محل عزا پر پیش کر دیتا ہے، اس پر گندگی بھی لگتی ہے، مٹی بھی لگتی ہے۔ لہٰذا لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں گے اللہ کا نام ہو یا قرآن پاک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ آج تک ایسا ہوا کہ ہم محل عزا پر مصحف کو رکھیں، اللہ کے نام کو رکھیں۔ لہٰذا یہ دو چیزیں پیدا ہو گئیں، ایک وہ چیز جو محل عزا پر رکھ دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی اس پر عزا بھی آتی تھی، نبی علیہ السلام اس کو دور بھی کرتے تھے، پاک بھی کرتے تھے، اور ایک وہ چیز ہے اللہ کا نام ہو یا قرآن پاک ہو، یہ کبھی بھی محل عزا کے اوپر نہیں رکھی گئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لہٰذا ان دونوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ چیز جو آلریڈی محل عزا پر ہوتی ہے اس کا قیاس کر کے اس چیز کے لیے ہم حکم ثابت کریں جس کو کبھی بھی محل عزا کے اوپر نہیں رکھا جاتا، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سے علماء ایسے ہیں جن کے نزدیک اللہ کے نام کو قبر میں رکھ دیا جائے گا کسی بھی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، کلمہ شہادت کی صورت کے اندر، تو یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر سے یا لباس سے جو صحابہ نے تبرک لیا، اس پر یہ قیاس بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ دونوں کے استدلال جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اور اب مضبوط بات دیکھیں، اگر مضبوط استدلال، جو استدلال سے واقف شخص ہے وہ جانتا ہے اچھی طرح اصول استدلال کی بنیاد پر کہ جن علماء کے نزدیک اللہ کے نام کو یا قرآن پاک کی آیات کو لباس پر قیاس کرنا درست نہیں، یہ قول زیادہ مضبوط ہے، عند تحقیق یہی زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ بالکل ٹھیک ہے مقیس ہے اور مقیس میں جب فرق آتا ہے تو قیاس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ قیاس باطل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔
لباس پر قیاس کر کے مصحف کو لانا، قرآن کو لانا، اللہ کے نام کو لانا، یہ قیاس بالکل کمزور ہے۔ مضبوط استدلال یہی ہے۔ لہٰذا جب میت قبر میں آپ دفن کریں تو اس کے ساتھ اللہ کے نام کی کوئی چیز بالکل نہ ڈالی جائے، یہی بات زیادہ وزنی ہے۔ یہی بات فقہ شافعیہ ان کے نزدیک بھی مفتہ بھی یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی مفتہ بھی یہی قول ہے۔ آپ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ لیجئے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے نام کی کوئی چیز قبر میں رکھنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، آپ بے ادبی پر پیش کرو گے، مردے کا جسم پھٹے گا، اسے خون پیپ گندگیاں نکلیں گی، اللہ کا نام نجاست کے ساتھ ایک ملوث ہوگا جس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بات وہی ہے جو میں اکثر سمجھاتا ہوں، ایک استدلال کی بنیاد پر اختلاف، یعنی جو لوگ میت کے ساتھ قبر میں اللہ کا نام ڈال دیتے ہیں حصول برکت کے لیے، وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کر کے دین میں شروع نہیں کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ایک استدلال ہے۔ اور استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس جو قابل تعظیم ہے، جب اس کو برکت کے لیے قبر میں رکھا گیا تو کسی بھی برکت والی چیز کو اگر ہم رکھیں گے تو یہ اجازت ہے، ایک قیاس ہے، ایک دلالت النص ہے۔ تو جب استدلال کی بنیاد پر کوئی موقف سامنے آ جاتا ہے تو اس میں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ استدلال کمزور ہے، یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں آپ، یہ استدلال میں یہ نقص پیدا ہو رہا ہے۔ بس صرف اس بنیاد کے اوپر کہہ دینا کہ یہ سارے کے سارے بدعتی ہیں یا بدعت کا کام کر رہے ہیں، سب جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، یہ ایک جرأت ہو جاتی ہے۔ اور اس جرأت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو غلطی کرتے ہوئے اصلاح کرنے کی بجائے ہم اس اور بری بلا میں پھنسنا شروع ہو جائیں گے، ہم فرقہ واریت کی فضا پیدا کرنا شروع کر دیں گے، وہ گروہ بن جائیں گے، بھئی یہ بدعتی گروہ جو یہ کام کرتے ہیں، ہم اہل حق ہیں جو یہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ نے کسی کو غلطی سے اصلاح کرنی تھی، اصلاح تو کی نہیں، اس سے بڑی برائی کے اندر پھنس گئے کہ آپ الٹا اور انتشار، افتراق اور نفرتوں کی فضا پیدا کرنا شروع کر دی آپ۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ اصلاح کی جائے گی، دلائل سے سمجھائیں، آپ بتائیں کہ اس استدلال میں کیا کمزوری ہے، کیا نقص ہے، کیوں یہ قیاس ٹھیک ہے، کیوں یہ قیاس ٹھیک نہیں، کیوں علماء حناف نے بھی اس چیز کو منع کیا، کیوں علامہ شامی نے اس کو منع کیا، کیوں فقہ شافعیہ کے علماء نے اس کو بدعت کہا، آپ سمجھائیں۔ لوگ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بالکل سمجھتے ہیں، لیکن فرقہ واریت کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہیے ایسے استدلالی اختلافی مسائل کے اوپر کہ آپ نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں، ایک فضا پیدا کر دیں، ایک امتیاز پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ یہ اہل بدعت ہیں اور یہ اہل حق ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔